بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات مفخر موجودات حامی بے کساں ہادی دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حالات زندگی کے اوپر ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگان دین کی حالات زندگی کے مطابق ہم سب کو رب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازہ میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میں نے اس کا سبب، اس کی ریزن پوچھی تو ارشاد فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ کے نائب ہیں میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے۔ خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہے ہمارا ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے۔ آئے محبت خواجہ غریب نواز میں ڈوب کر شان میں ان کی شان سنتے ہیں اور ان سے محبت کرنے کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے کیسے انوکھے اور نرالے انداز تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اے عاشقان رسول، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعہ سے معلوم ہوا ہمیں بھی کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ دیگر فضائل و برکات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی برکت سے عذاب قبر سے نجات ملنے کی بھی امید ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان ہے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح مثلاً جامع شرائط پیر کامل کو اپنا امام بنا لینا چاہیے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں بیعت کا ثبوت ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک بھی پڑھ لیا کریں۔ درود پاک کی ایسی فضیلت ہے، اتنی برکات ہیں کہ بندے کو کوئی بھی چیز اگر بھول جائے تو وہ یاد آ جاتی ہے، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خلیفہ غریب نواز حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا ایک نیک بندہ تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گئے؟ اس نیک بندے نے کہا میں نے جو کچھ اعمال دنیا میں کیے تھے سب مجھے دکھائے گئے، ان میں کوئی نیکی بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق نہیں تھی، چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ ابھی فرشتے مجھے دوزخ کی جانب لے جانے والے ہی تھے کہ دوبارہ حکم ہوا فلاں دن اس نے دمشق کی جامع مسجد میں حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ چومے تھے، اس کی برکت سے اسے معاف کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! بزرگان دین کے ہاتھ چومنے کی برکت سے بندے نے عرض کی کہ مجھے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ میرے سارے اعمال میرے سامنے مجھے دکھائے گئے، لیکن کوئی بھی ایک ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں۔ تو فرشتے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو وہ بندہ فرماتا ہے کہ جو میں نے ہاتھ چوما تھا بغداد میں حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہاتھ میں نے چوما تھا دمشق کی جامع مسجد میں، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی اور میں جنت میں چلا گیا۔ اور آج یقین جانیں پیروں کے، ہم استاذوں کے، والدین کے ہاتھ چومتے ہیں تو اس کی بڑی برکات ہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اور جتنا ہو سکے ایسی باتوں سے، ایسے کام کاج سے بچا کریں کہ جن کی وجہ سے بے ادبی ہو، کسی کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! جب اللہ پاک کے نیک بندوں سے ہاتھ ملانے، ان کے مبارک ہاتھوں کو چومنے کی ایسی برکت ہے تو اندازہ کیجئے ان کے ساتھ میں ہاتھ دینے، یعنی ان کا مرید بن کر ان سے نسبت مضبوط کر لینے کی کیسی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی باشرہ جامع شرائط پیر کے مرید بن جائیں۔ الحمدللہ عاشق اولیاء، عاشق خواجہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ باشرہ اور جامع شرائط پیر ہیں۔ آپ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ میں مرید بناتے گئے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ جو ابھی تک کسی بھی پیر صاحب کے مرید نہیں ہوئے، وہ وقت کے ولی کامل پیر کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو جائیں، اور اگر پہلے سے کسی کے مرید ہیں تو بیعت برکت لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو دنیا و آخرت کی بے شمار برائیاں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ لوگ کسی کے مرید نہیں ہیں تو میری عرض یہ ہے کہ میں خود بھی عطاری ہوں، اور میری عرض یہ ہے کہ کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو جائیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ میرے مرشدوں کے مرید ہو جائیں، یہ میں نہیں کہتا، ہو جائیں، آپ کا دل چاہے ہو جائے، نہیں تو کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں تاکہ آپ کی قبر بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری کی بڑی بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجری میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پاک حسن اور معین الدین غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول وغیرہ مشہور القاب ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے
آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اولیاء کرام کی محفل کے چراغ ہیں۔ آپ خیبر فتح کرنے والے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کے امین ہیں۔ آپ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے باغ کا پھول ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا تارا ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی ہیں۔ اے عاشقان رسول، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کے بہت شدائی تھے۔ آپ کی عمر 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باغ بیچ دیا، وہ پن چکی بھی فروخت کی، اور باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچا۔ اس کی قیمت فقیروں مسکینوں پر صدقہ کی اور راہ علم دین میں دے دی، مسکینوں یتیموں پر صدقہ و خیرات کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ راہ علم دین کے مسافر بن گئے۔ پہلے آپ سمرقند گئے، وہاں قرآن کریم حفظ کیا، اور مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین سیکھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے تھے، علم کی پیاس مزید بڑھتی تھی۔ چنانچہ سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے، اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کی۔ ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے لیے ایران کے علاقہ ہارون پہنچے۔ یہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کی منازل طے کرتے رہے۔ خواجہ خواجگان معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، اللہ اکبر۔ اور 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر میں گزارا۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، استرا، آباد، خرقان، ہرات، غزنی، رائے بچ، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے۔ وہاں موجود بزرگان دین اور اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی، کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی سے علم ظاہری و باطنی سیکھنے میں مصروف رہے۔ تقریباً 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیروں کے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ آپ نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ 96 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 6 رجب 627 ہجری بروز پیر شریف صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ آنا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امنڈ آیا۔ حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ ایمان افروز منظر آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عاشقان رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت
مجاہدات یعنی اللہ پاک کی عبادت میں بہت محنت فرماتے تھے۔ آپ 7 دن میں 5 مثقال تقریباً 21 گرام روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے، روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ اور آپ کا لباس مبارک 2 چادریں تھا جن میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جہاں کہیں جاتے اکثر قبرستان رہائش رکھتے، یعنی کسی کے ہاں بھی جاتے تو زیادہ تر اکثریت جو ہوتی تھی وہ کہاں پر قبرستان کے اندر آپ رہائش رکھتے تھے۔ جس جگہ آپ کی شہرت ہو جاتی اس شہر کو چھوڑ دیتے، جس جگہ آپ کی شہرت ہو جاتی اس جگہ کو چھوڑ دیتے۔ آخر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اجمیر تشریف لائے اور آخر تک یہیں رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہند میں تشریف لائے تو اگرچہ اس وقت یہ علاقہ کفرستان تھا، یعنی کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا، یہاں کا حاکم بے کافر و مشرک تھا، اس کے باوجود خواجہ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدام 5 وقت اذان دیتے اور نماز باجماعت پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہوئے کفرستان کا علاقہ تھا، ہر جگہ پر کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، لیکن آپ کے جو خدام تھے، جو خدمت گار تھے، وہ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتے تھے اور اذان بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن تھے۔ آپ ہر دن اور ہر رات میں 2 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے اور ہر ختم قرآن پر غیب سے آواز آتی تھی، اے معین الدین، ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھا آپ نے کہ کیسے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ہمارے آقا ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت و ریاضت بالخصوص تلاوت قرآن سے کیسا لگاؤ رکھتے تھے، اور حقیقت ہے، اور خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اللہ کے ولیوں سے اور قرآن سے حدیث سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو روزانہ 2 بار ختم قرآن کریم، اور ہم عاشقان خواجہ سے پورے مہینے میں بلکہ پورے سال میں 1 بار بھی قرآن کریم ختم نہیں کرتے۔ یہ کیسا عشق اور کیسی محبت ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقش قدم پر چلتے ہوئے روزانہ تلاوت قرآن کریم کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے اور اس کی برکات سمیٹیے۔ گھر میں تلاوت قرآن ہوتی رہے گی تو رحمتوں کا نزول ہوگا اور بلائیں آفتیں دور ہوں گی۔ تلاوت قرآن کا شوق پانے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا حافظ ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ رب اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف ہونے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں۔ مزید فرمایا، جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، بہت زیادہ تلاوت کرے، اور اس کو اتنا بھی ٹائم نہ ملے کہ وہ رب سے کچھ مانگے، یعنی وہ اتنا قرآن سے محبت کرے، اس کی تلاوت کرے، رب فرماتے ہیں میں اور لوگوں سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں۔ اگرچہ وہ بندہ مانگتا نہیں ہے، رب پھر بھی اس سے زیادہ باقی لوگوں کی بنسبت
اس بندے کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ قرآن جو ہے یہ ایسا کلام ہے، باقی تمام کلاموں سے یہ افضل و اعلیٰ کلام ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، افضل عبادات امتی قراءۃ القرآن، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خدا را قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ بزرگان دین کے جب آپ طریقہ کار پر چلیں گے، ان کے حالات زندگی کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں گے، تو یقین جیسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ لوگوں نے فضیلت سنی کہ وہ 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، اور جب بھی قرآن پاک مکمل کرتے تو غیب سے آواز آتی، اے خواجہ غریب نواز رحمۃ